ہے کہ جتنی دیر تک سیدہ پاک زندہ رہیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امتحان بہت کم تھے، لیکن جب امیر المومنین کی زوجہ پاک اپنی آخری انہیں سپرد خاک کر دیا گیا، اپنی آرام گاہ تک پہنچ گئیں، تو لوگوں کی نظریں جن میں پہلے کچھ ابھی تک امیر المومنین کے لیے کچھ عزت اور ان مقام موجود تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نبی کی لخت جگر تو چلی گئی، اب علی سے آنکھیں پھیر لی گئی۔ اس وجہ سے پھر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سیدہ پاک کی شہادت، یا آپ کیا کہہ لیں، وفات کے کہہ لیں، اس کے بعد جا کے امیر المومنین نے وقت کی حکومت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ سیریز کا جو لاسٹ پارٹس ہیں وہ انشاءاللہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے جو حصہ ہے وہ اس کا نمبر ہے 11، یعنی آپ ایپیسوڈ نمبر 11 ہے۔ آج ہم ایک غلط فہمی کا جو ہے نا وہ ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی ہے جناب ابو بکر نے خود سیدہ پاک کا جنازہ پڑھایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر قانون سب کے لیے ایک ہو تو اس چیز کی ازالے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب اہل سنت متقدمین اور متاخرین کا یہ موقف ہے کہ صحیح ستہ اور خصوصاً بخاری مسلم کی جو روایت آ جاتی ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کتاب، کسی اور درجے کی کتاب کی روایت کو زیادہ ترجیح نہیں دی جائے گی اس کے مقابلے میں، تو جب بخاری شریف میں یہ بات بالکل واضح ہے اور اس سے معتبر کتاب آپ کی نظر میں کوئی اور، میری نظر میں کوئی اور، اہل سنت کی احادیث میں سے اس سے معتبر کوئی کتاب نہیں ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا جنازہ رات کے اندھیرے میں ہوا اور اس میں شیخین کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور وہ جو دفن و کفن کا انتظام تھا یا جو نماز اور جنازے کی معاملہ تھا وہ خود حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے۔ سمجھنے والے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بخاری میں یہ ہے، اب اس سے نچلے درجے کی جتنی روایات آپ جو مرضی کر لیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ روایات سندی اعتبار سے ٹھیک بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک روایت میں پیش کر دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے، جیسے کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب ہے جناب میرے سامنے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی، جو ماضی قریب کے محدث ہے، محدث العصر تھے اہل حدیث کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کیا کمنٹ پاس کیا ہے، کیا لکھا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جناب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 25 اور یہ ہے حدیث پر ان کا یہ ایک جو ہے نا وہ رسالہ ماہانہ نکلتا تھا، اس کا نمبر ہے 110۔ حضروں سے ان کا ایک رسالہ جو ہے نا، رسالہ ان کا شائع ہوتا تھا، رسالہ نمبر ہے 110 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 25، اور اس میں موضوع ہے کیا؟ غلام رسول سعیدی اور موضوع یعنی جھوٹی روایات، قسط نمبر آخری، یعنی 2 قسط نمبر ہے اور یہ آخری ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سیدہ پاک کا نماز جنازہ پڑھانا، یعنی جو انہوں نے لکھا میں آپ کی خدمت پڑھوں۔ سعیدی صاحب نے اس مفہوم کا عنوان باندھ کر حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر 4 تکبیریں پڑھی۔ انہوں نے بتایا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، اور حضرت ابو بکر اور نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، اور حضرت عمر نے حضرت ابو بکر پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں، اور حضرت صہیب نے حضرت عمر پر 4 تکبیریں پڑھی تھیں۔ اب یہ روایت ہے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96، ٹھیک ہے جی، انہوں نے لکھا، اور ساتھ انہوں نے جو فرمایا وہ قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند ذیل میں ذکر کرتے ہیں محمد بن زیاد ان میمون بن مہران ان ابن عباس، یہ ہے اس کی سند۔ اس میں فرماتے ہیں محمد بن زیاد الطحان یشکری الحنفی المیمونی راوی بہت بڑا کذاب ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ فرماتے ہیں جیسا کہ سابقہ فکرے میں محمد بن زیاد کے عنوان کے تحت ذکر ہو چکا ہے، لہٰذا یہ روایت بھی موضوع ہے، یعنی اس روایت میں ذکر یہ ہے کہ حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ پاک حضرت جناب صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ خلیفہ اول جناب ابو بکر نے پڑھایا، یہ روایت موضوع ہے۔ یہ بات ایک اہل حدیث کر رہے ہیں، اور ماضی قریب کے اہل حدیث کے محدث العصر گزرے ہیں وقت کے، حافظ زبیر علی زئی صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف اور بے شمار کتابوں کی لائبریری کے حامل، جنہوں نے اس دور میں تحقیق کی دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا اور اہل حدیث کی تاریخ کو ایک رخ کی طرف اس کا رخ موڑ دیا، اس میں انقلاب لے کے آئے، وہ ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب۔ ان کا رسالہ الحدیث ماہنامہ اشاعت یعنی شائع ہوتا تھا حضروں سے، اس کا جلد نمبر ہے 110،
تو آپ کی خدمت میں میں نے رکھا۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ سامنے میرے سامنے ہے کتاب جناب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، ٹھیک ہے، ذہبی کی کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر ہے رابع، یعنی اس کی جلد نمبر ہے جناب 4، ٹھیک ہے جی۔ خدمت آپ کی میں رکھتا ہوں اس کا صفحہ نمبر 180، صفحہ نمبر 180، یہاں پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے جناب۔ اس میں صفحہ نمبر ہے 180 اور اس میں جو روایت بیان کی گئی ہے وہ روایت کا نمبر ہے جناب 4549۔ یہاں کہتے ہیں جی اللہ اکبر، ان جعفر ابن محمد عن ابیہ عن جدہ قال توفیت فاطمہ۔ اچھا، یہ جو روایت ہے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی گھر کا گواہ ملے گا تو بات مضبوط ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس روایت کو بیان کیا عبداللہ بن محمد بن ربیع القدامی المیسمی اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو راوی ہے احد الضعفاء، یہ ضعفاء میں سے ایک ہے، یعنی یہ ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے۔ عطا عن مالک بمصائب منہا عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ قال توفیت فاطمہ اللیلہ فجاء ابو بکر وعمر وجماعۃ کثیرہ، ٹھیک ہے جی۔ فقال ابو بکر لعلی فقال ابو بکر لعلی تقدم فصلی فقال لا واللہ لا تقدمت وانت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم ابو بکر وکبر اربعہ، یعنی یہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے روایت کو منسوب کیا گیا کہ رات کے وقت سیدہ پاک کا جنازہ لایا گیا اور پھر وہاں پہ امیر المومنین علی فرماتے ہیں جا ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر و عمر آئے، و جماعت کثیرہ، ایک بہت بڑی جماعت بھی ساتھ موجود تھی۔ فقال ابو بکر، حضرت جناب ابو بکر فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو آپ آگے بڑھیں اور اپنی زوجہ پاک کا جنازہ پڑھائیں، تو حضرت جناب امیر المومنین فرماتے اللہ واللہ، اللہ کا قسم میں آگے نہیں بڑھتا، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، لہذا آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیے۔ اور پھر جناب امیر المومنین حضرت جناب ابو بکر نے جناب 4 رکعتیں اور 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے جناب کہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام عبداللہ بن محمد بن ربیع القدامی المیثمی احد الضعفاء، یہ جناب ضعفاء میں سے ایک ضعیف یعنی راوی ہے، اس میں اس کی بات موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سند میں آگے چلتے ہیں، یہ روایت بھی ضعیف ہے اور اس کو صرف ضعیف نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو کچھ اور بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد میرے آپ کے سامنے میں خطاب رکھ رہا ہوں الکامل فی الضعفاء، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کو جناب اس روایت کو کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سارے راوی متروک ہیں، متروک سمجھتے ہیں نا آپ، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، متروک راوی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ اگر آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہا ہوں الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ٹھیک ہے، حضرت سیدہ خدیجہ تو حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اور آپ کے جنازے کے حوالے سے یہاں پر بھی بات موجود ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ واقعی بے طریق شعبی روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، واقعی شعبی کی طریق سے، ان کی ترک سے روایت کرتے ہیں، ان کے طریق سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا تھا۔ اس سند میں ضعف بھی ہے اور انقطاع بھی ہے، ضعف بھی ہے یعنی ضعف بھی اس میں موجود ہے اور اس میں انقطاع بھی ہے یعنی منقطع بھی ہے یہ سند، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا بعض متروک راوی بھی اس میں موجود ہیں۔ اور حضرت مالک رحمہ اللہ نے بحوالہ جعفر بن محمد و اپنے والد سے اسی مفہوم کی روایت بیان کرتے ہیں، لیکن روایت متروک راویوں والی ہے، منقطع ہے اور ضعف کے ساتھ ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی روایات ہیں، 3 میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اور بھی کئی روایات ہیں، لیکن جتنی بھی روایات ہیں وہ روایات ضعیف ہیں، لیکن جو صحیح ترین روایت ہے وہ ہے بخاری شریف کی روایت کہ سیدہ پاک نے، اب میں اس روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پاک کے بعد سیدہ پاک نے حضرت جناب ابو بکر کو کہا کہ آپ میرا میراث، میرا جو نبی پاک نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے جو میرا ان کا ترکہ ہے میراث وہ مجھے دے دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح رسول کرتے رہے میں وہی کروں گا، انبیاء جاتے ہیں ان کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے، ان کی وراثت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پھر اسی روایت کے تسلسل میں فغضبت، سیدہ غضبناک ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، پھر وفات تک ناراض ہوتی ہیں، اور اسی روایت کے تسلسل میں فرمایا کہ رات کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت امیر المومنین نے دفن کیا، فدفنہا زوجہا، حضرت امیر المومنین نے دفن کیا رات کے وقت، ولم یؤذن ابا بکر و عمر، جناب ابو بکر و عمر کو اس میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔
یہ ہے روایت جو معتبر ترین روایت ہے جو بخاری میں روایت ہے، اور اس کے بعد کچھ آگے بھی تسلسل موجود ہے کہ جتنی دیر تک سیدہ پاک زندہ رہیں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے امتحان بہت کم تھے، لیکن جب امیر المومنین کی زوجہ پاک اپنی آخری انہیں سپرد خاک کر دیا گیا، اپنی آرام گاہ تک پہنچ گئیں، تو لوگوں کی نظریں جن میں پہلے کچھ ابھی تک امیر المومنین کے لیے کچھ عزت اور ان مقام موجود تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نبی کی لخت جگر تو چلی گئی، اب علی سے آنکھیں پھیر لی گئی۔ اس وجہ سے پھر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سیدہ پاک کی شہادت، یا آپ کیا کہہ لیں، وفات کے کہہ لیں، اس کے بعد جا کے امیر المومنین نے وقت کی حکومت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پھر معاملہ ٹھیک ہوا۔ یہ ہے اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری، میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ سے دعا ہے بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔